السلام علیکم، مائی سیلف ڈاکٹر اقرا۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ پہ بیس کرتا ہے اور جس کے بارے میں پروفیشنل ہیلپ لینے سے لوگ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں۔ تو ٹاپک ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہو کہ آپ کے مائنڈ کے اندر نیگیٹو تھاٹس نہ ڈیولپ ہوں، یا پھر آپ اپنے آپ کو منفی سوچوں سے کس طریقے سے بچا سکتے ہو، کس طریقے سے اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس کی طرف لے کر آ سکتے ہو۔ تھنکنگ یا سوچنے کا عمل یہ ہیومن نیچر کے اندر ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد لازماً سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیشہ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال بناتے ہیں جو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اب کئی معاملات میں یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر جو یہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے سوچنے کی، یہ بہت بینیفیشل ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر تھنکنگ کا یہ پروسیجر، سوچنے کا یہ مسئلہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے، یعنی وہ اوور تھنکنگ کرنا شروع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ سوچے، تو یہ مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر منفی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تو آپ کے مائنڈ کے اندر پازیٹیو تھاٹس ہوں گی تو آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوگی، آپ کے اندر ہوپ ہوگا، آپ کے اندر موٹیویشنز ہوں گی کام کو کرنے کی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے اندر، اس کے دماغ کے اندر نیگیٹو تھاٹس ڈیولپ ہوں گی تو اس کے اندر بہت زیادہ نا امیدی ہوگی، اس کے اندر سٹریس کا لیول، ٹینشن کا لیول بہت زیادہ ہوگا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہو جایا کرے گا، پینک کریٹ ہو جائے گا۔ بیسکلی آپ کے جو یہ سوچنے کا عمل ہے یہ سارا، کہ وہ پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابی ہے یا اسے اکثر کامیابی مل جاتی ہے تو اس کی سوچنے کا جو نظریہ ہوگا وہ بھی بہت پازیٹیو ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کو کوئی بزنس لاس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کو لے کر، کوئی فائنینشیل ایشو ہے یا کسی بھی اور مسئلے کو لے کر وہ پریشان ہے، تو اس کے سوچنے کا عمل بہت زیادہ نیگیٹو ہوگا، بہت زیادہ منفی سوچ رکھے گا۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں کہ آپ کے سوچنے کا عمل کس طریقے کا ہے۔ اب جس بھی انسان کے اندر نیگیٹو تھاٹس یا منفی سوچ آنے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جو اس کو ایک اشارہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ اس مسئلے کو اوورکم کرنا ہے۔ اب وہ وارننگ سائنز کیا ہیں؟ اس میں پہلا وارننگ سائن جو آتا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس پوائنٹ پہ آپ کے مائنڈ کے اندر نیگیٹو سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، کب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہو اور کب آپ اس چیز کو، اس اسپیسیفک چیز کو لے کر اپنی ججمنٹس بناتے ہو، اپنی رائے بتاتے ہو کہ یہ چیز اچھی ہے کہ بری ہے۔ وہ کون سی ایسی بات ہوتی ہے، آپ نے سب سے پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہی ہمارے پاس پہلا وارننگ سائن آ جاتا ہے، آپ نے اپنے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آ کے جب آپ ججمنٹس کریٹ کرتے ہو اور وہ ججمنٹس آپ کی بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، تو آپ نے اپنی اس چیز کو اوورکم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کس طریقے سے آپ اوورکم کر سکتے ہو؟ آپ نے اپنے اندر شکر گزاری کو لے کر آنا ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی، تھینکفلنس آئے گی، اتنے زیادہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے جاؤ گے۔ جتنے زیادہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے جاؤ گے اتنے زیادہ آپ کے اندر آپ عاجز ہوتے جاؤ گے۔ جب آپ عاجز ہوتے جاؤ گے تو آپ کے اندر پازیٹیو سوچ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتی جائیں گی۔ اب آپ کا دوسرا وارننگ سائن جو آتا ہے وہ ہے آپ کا سوشل سرکل۔ اگر آپ کا سوشل سرکل جو ہے اس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا آپ کا انٹریکشن کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہیں یا جو لوگوں کو لے کر بہت زیادہ ججمنٹل ڈیسیجنس لیتے ہیں، تو اپنا سب سے پہلے سوشل سرکل کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سوشل سرکل اس طریقے سے ایکسپینڈ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں جو آپ کو پازیٹیو وائبس دیں، جو آپ کے اندر انرجی کو ڈالیں تاکہ آپ کے اندر موٹیویشنز آئیں کام کو لے کر اور آپ ایک اچھے اور پازیٹیو تھاٹس رکھنے والے انسان بنیں۔ اب تیسرا وارننگ سائن ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ تو اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں۔
دن میں سے زیادہ نہیں تو 15 سے 30 منٹس نکالیں اپنی ذات کے لیے، جس میں آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کو کر کے آپ کو سکون ملتا ہو۔ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، جیسے کہ فزیکل ایکٹیویٹی، کسی کو واک کر کے سکون ملتا ہے، آپ واکنگ کو اس ٹائم کر سکتے ہیں جب آپ اپنی سیلف کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، یا پھر کسی کو کوکنگ کر کے سکون ملتا ہے، کسی کو ناول ریڈ کر کے سکون ملتا ہے، تو آپ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں۔ دن میں سے کوئی 15 سے 30 منٹس کم از کم اتنے رکھ لیں اپنے لیے۔ اب فورتھ اور موسٹ امپورٹنٹ وارننگ سائن یہ آتا ہے کہ آپ کے اندر لیک آف وینٹیلیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی فیلنگس ایکسپریس کرنے سے ہچکچاتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی فیلنگس ایکسپریس کر دو گے تو پتہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں۔ ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا، بلکہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن فیلنگس ایکسپریس آپ نے ایسے بندے سے کرنی ہے جس کے ساتھ آپ کو سکون ملتا ہو، آپ کو پازیٹیو وائبس آتی ہوں، یا آپ کو لگتا ہو کہ اس بندے سے میں اپنی فیلنگس شیئر کروں گا تو یہ میرے بارے میں ججمنٹس نہیں کریٹ کرے گا۔ وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا کمفرٹیبل لیول جو ہو وہ کافی زیادہ ہو، آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہو، تو اپنی فیلنگس اس ایسے انسان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں جو آپ کو چیزوں کے سلیوشنز دے، نہ کہ آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹس کو ڈیولپ کرے۔ یا اگر وہ انسان آپ کو کوئی سلیوشن ریلیٹڈ ٹو پرابلمس آپ کی نہ بھی دے تو کم از کم آپ کو ایک سینس آف ریلیف مل جاتا ہے جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کر لیتے ہو جس کے ساتھ آپ کو بات کرنے سے سکون ملتا ہو، تو آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی لائف کو لے کر اور چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہو۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔